میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت، یعنی شناخت کے ساتھ، پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ شکریہ اعلی حضرت، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کنز الایمان دیا، شکریہ اعلی حضرت۔ فتاوی رضویہ دیا، شکریہ اعلی حضرت۔ ہمیں ہدایت کے بخشش جیسا عظیم عشق رسول میں مچلتا ہوا دیوان، نعتیہ دیوان عطا فرمایا، شکریہ اعلی حضرت۔ مدینے کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے، شکریہ اعلی حضرت۔ خوب خوب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا، سنتوں کا ڈنکا بجا کر اپنے غلاموں کو اس اہم ترین مدنی کام کو آگے بڑھانے کا بیان بھی دیا ہے آپ نے، شکریہ اعلی حضرت۔ اصلاح امت کے عظیم ترین مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، شکریہ اعلی حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خود اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں کسی مقام پر لکھتے ہیں کہ محسن کا احسان ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کر دیا جائے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمیں علم دین کے کئی علوم پر مشتمل کتابیں لکھ لکھ کر عطا فرمائی ہیں، شکریہ اعلی حضرت۔ اپنا خوب فیضان دعوت اسلامی کو عطا فرمایا، شکریہ اعلی حضرت، شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اتنے عظیم کارنامے اعلی حضرت امام اہل سنت کے
ہمارے پاس ہیں کہ جتنا بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہم شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. جیسا کہ چند ایک مدنی پھول میں نے آپ کو عرض کیے کہ بڑے پیاری پیاری خدمات ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی. درس و تدریس کے ذریعے خوب علماء ہمیں عطا فرمائے، فقہاء عطا فرمائے، خطباء عطا فرمائے، بیان کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، عشق رسول کو اور عام کرنے والے، دین متین کی خدمت صحیح معنوں میں انجام دینے والے فقہاء، علماء، مفتیان کرام ہمیں عطا فرمائے. شکریہ اعلیٰ حضرت. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو جس انداز سے آپ نے بیان فرمایا، ناموس رسالت کا جس انداز پر آپ نے کام کیا اور اس کا جو انداز و طریقہ کار امت کو عطا فرمایا، شکریہ اعلیٰ حضرت. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے متعلق اگر کہیں بھی کوئی کمزور بات، غلط بات آپ کی نظر سے گزری تو آپ نے واضح طور پر لکھ دیا، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار. اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. جس طرح فتنوں شرور کو اعلیٰ حضرت نے اپنی قلم سے، اپنی علم سے، اپنی عمل سے اور اپنی قوت ایمانی سے جس انداز سے آپ نے اس کو روکا، کچلا اور جو فرق واضح کیا، شکریہ اعلیٰ حضرت. آپ کا شکریہ اعلیٰ حضرت. اساتذہ کرام اس امت کو عطا فرمائے جنہوں نے علم دین پڑھایا اور اس کو عام کیا. شکریہ، بہت بہت شکریہ میرے اعلیٰ حضرت. فتاوی رضویہ جیسی عظیم کتاب جس کی آج 30 جلدیں ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں تقریباً 22,000 صفحات، 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل اس میں پائے جاتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی زبردست خدمت ہم تک پہنچی اور اعلیٰ حضرت اتنا عظیم کام کیا اور اتنے پیارے پیارے اس میں مسائل کے جوابات دیے. شکریہ اعلیٰ حضرت. مرجع خلائق تھے، لوگوں کا رجوع تھا آپ کی طرف، اور آپ سفر کرتے، ٹرین میں سفر کرتے، مختلف انداز سے جاتے اور جا جا کر امت کو درپیش مسائل کے حل عطا فرماتے، دل جوئی فرماتے، بہت کچھ فرماتے. اور یہ انداز آپ نے امت کو عطا بھی فرمایا، آقا کی امت کو، کہ اس طرح اس انداز پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی خدمت ہونی چاہیے. شکریہ اعلیٰ حضرت. اور اگر ہم فتاوی رضویہ شریف کا بغور مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دین متین کی خدمت سر انجام دینے کے جو مدنی پھول عطا فرمائے، وہ مدنی پھول اس قدر مستحکم اور اس قدر جامع اور معنی ہیں، زبردست ہیں، کہ اگر اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کے مطابق خدمت دین سر انجام دینے کی ہم کوشش کریں تو پھر بے ساختہ زبان سے نکلے گا. شکریہ اعلیٰ حضرت. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان، آپ کی ولادت بسعادت یہ 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری، ابھی 1438 سنہ ہجری ہے، اور آپ کی ولادت 1272 سنہ ہجری بروز ہفتہ
بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856، اس وقت 2016 ہے، تو آپ کی ولادت انگلش تاریخ کے حساب سے 14 جون 14 جون 1856 سنہ عیسوی میں ہوئی۔ خاندان کے لحاظ سے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پٹھان، مسلک کے لحاظ سے حنفی اور طریقت کے لحاظ سے قادری تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دادا جان کا نام مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو امن میاں پکارا کرتی تھی۔ والد ماجد اور دیگر رشتہ داروں نے احمد میاں اور دادا نے احمد رضا نام رکھا۔ تاریخی نام المختار، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے مشہور زمانہ نعتیہ دیوان ہدایہ کے بخشش میں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دیکھتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، یعنی تو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ زبردست دینی خدمات ہیں، جس پر میں نے چند ایک مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر مزید کچھ اگر موقع ملا، وقت ہوا تو عرض کروں گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یہ مجدد بھی تھے، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت انہیں کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے جو علماء ہوتے ہیں نا، حکماء، علماء، صلحاء، اولیاء، یہ اچھے اچھے مدنی پھول جس کو ہم نصیحتیں بھی کہتے ہیں، وصیتیں بھی کہتے ہیں، یہ اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں۔ اصلاح امت کے ایک سے ایک مدنی پھول ان کی بارگاہوں سے امت تک پہنچتے ہیں، اور یہ وہ مدنی پھول ہوتے ہیں کہ اگر اس پر غور کیا جائے اور اللہ کی توفیق سے اگر اس پر عمل کیا جائے تو زندگی میں کامیابی نصیب ہوتی ہیں، زندگی میں کامرانیاں نصیب ہوتی ہیں، آسانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ دین پر چلنا، دین پر رہنا، زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے کاموں کو درست انداز سے انجام دینا، یہ بہترین ایک عمل ہو جاتا ہے۔ ایک قول کتابوں میں لکھا ہے کہ دانا کی بات یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی، دانا کی بات یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ بس آج کہ اس جدید دور میں بھی، جدید دور میں، جبکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی 1856 کی میں نے جو ولادت کی جو تاریخ ہے وہ میں نے بیان کی، اور آج 2016 ہے، تو ایک اچھا خاصا وقت۔ مگر آج کے اس دور میں بھی اگر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشادات، جو بہت سارے ارشادات فتاوی رضویہ شریف میں لکھے ہوئے ہیں، کئی ارشادات آپ کو ملفوظات شریف میں بھی ملیں گے، لیکن زبردست ارشادات فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اگرچہ یہ فتاوی کی کتاب ہے، لیکن اس فتاوی کی اس کتاب کے اندر، یعنی فتوے کی کتاب کے اندر، جس میں اعلیٰ حضرت نے کئی ہزار فتوے عطا فرمائے جو جلد کی صورت میں ہمارے پاس ہیں، تو اگر اس پر غور کیا جائے تو اسلام و دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ میں اب چند ایک مدنی پھول اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشادات کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر ان مدنی پھولوں میں حدیثیں بھی ہیں، اور پھر جب میں نے یہ حدیثیں پڑھی تو پھر مفتی صاحب سے ان حدیثوں کی کچھ وضاحت بھی لی، لہذا چند مدنی پھول فتاوی رضویہ شریف کی مدد سے جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں
بھی نقل فرمائے ہیں، اور پھر اس ضمن میں جو کچھ وضاحت مفتیان کرام سے، مفتی صاحب سے جو میں نے لینے میں مجھے کامیابی نصیب ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالی ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے، اور فیضان اعلیٰ حضرت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں بڑے پیارے انداز سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ دین یہ آسانی مہیا کرتا ہے، جو اسے اس کے طور پر لے گا، یعنی جو آسانی جو دین کے اندر، جو دین کی جو اصل روح ہے، جو اس کو اس کے طور پر لے گا، تو اس کے لیے ہمیشہ نرمی ہے، اور جو تشدد اور سختی کی راہ لے گا، یہ دین اس کے لیے سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہی تھک جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ تصور بیان کیا، تو آج کے اس پرفتن دور میں بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دین کی سختی کے حوالے سے، دین میں نرمی کے حوالے سے، جناب دین میں نرمی ہے تو دین میں سختی نہیں ہے۔ بالکل آسانیاں ہیں، نرمی ہے، سختی کی بات کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا نرمی ہے، کیا آسانی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی میں کوشش کروں۔ لیکن پہلے کچھ حدیثیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقل فرمائی ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، اس سے ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فقاہت اور دین پر، اسلام پر، قرآن و حدیث پر جو آپ کی نظر ہے، انشاءاللہ اس کا بھی اندازہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بے شک دین آسان ہے، اور ہرگز کوئی شخص دین میں سختی نہ کرے گا مگر وہ اس پر غالب آ جائے گا، بس ٹھیک ٹھیک چلو، قریب ہو جاؤ اور خوشخبری دو۔ ایک اور حدیث، دین آسان ہے اور کوئی شخص دین پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرتا مگر وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مقام پر نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ دین کامل وابستگی اور نرمی اختیار کرنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک نقل کی گئی، تمہارا بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ پھر ایک حدیث پاک نقل کی گئی، دین کی گہرائی یعنی باریکیوں میں جانے سے پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے آسان بنایا ہے۔ تو الحمدللہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان نے بڑے پیارے انداز سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ دین آسان ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ اب جب میں نے یہ حدیثوں کو پڑھا تو اب ایک ایسا دور ہے اس وقت کہ اس میں مختلف انداز سے حدیثوں کو بغیر سوچے سمجھے بیان، اس کی شروحات اور اس کی وضاحتیں بیان کی جاتی ہیں۔ لہذا یہ حدیثیں پڑھنے کے بعد آج کے اس دور میں جس طرح لوگ کم علمی کی وجہ سے، یا علم ہوتا نہیں ہے عموماً، اور بس سنی سنائی انداز سے اپنے طور پر وضاحتیں کرتے رہتے ہیں، تو چند ایک دین آسان ہونے کے حوالے سے ایک مدنی پھول بیان کر رہا ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ ہمارے حاضرین و ناظرین کو اس سے کچھ فوائد حاصل ہوں۔ دیکھیے، واقعی دین ہمارا آسان ہے اور دین میں آسانیاں ہیں، مگر یہاں تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا چلو۔ قرآن، حدیث اور جو چیز سنت سے ثابت ہے نا، وہ ہیں، ان پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اس میں جو لوگ کیلو کال کرتے ہیں نا کہ نہیں جناب یوں نہ کریں، نہیں جناب یوں نہ کریں، نہیں جناب یوں نہ کریں، تو اگر وہ کام قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، وہ عمل ہونا ہی ہونا ہے، کام کرنا ہی کرنا ہے، عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ حدیثوں سے ثابت ہے، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سنی کہ دین آسان ہے، دین میں سختی اور یہ ساری چیزیں سنی، تو خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے، یہ کس قدر امت کے لیے آسانیاں مہیا کر رہی ہوگی۔ بڑی دور چار والی بات کی ہے،
یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے ارشاد فرمایا تمہارا بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے. اور دین کیا ہے, دین پر چلنا کیا ہے, دین کو سمجھنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سیرت ہے. یہ دو چار والی بات ہے. کوئی بھی دنیا کا ایک جو تھوڑی بہت بھی عقل رکھتا ہوگا اور تھوڑی بہت بھی اس کے اندر دین کی کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہوگی, وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس بات سے وہ منع کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ دین کامل وابستگی اور نرمی اختیار کرنا ہے. تو اب آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثیں ہیں, اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ سیرت جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے اور جس میں امت کے لیے عمل کی ترغیب, عمل کرنے کا ارشاد موجود ہے, تو یقیناً وہ ارشادات اور یہ حدیث پاک یہ مضامین ہرگز ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے, بلکہ آقا کے یہ ارشادات اور امت کے جو عمل کے جو ارشادات ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہی ثابت ہوں گے. یہ ایک ایسی موٹی بات میں نے کی, کوئی باریک بات نہیں کی ہے, جو اللہ نے چاہا تو عقل میں آ جائے گی. اب اگر کوئی اس طرح کی حدیث سننے کے بعد اپنے طور پر وضاحتیں نکالے تو دیکھیں جہاں پر قرآن و حدیث کے ارشادات موجود, مثال کے طور پر ابھی سردی کی راتیں ہیں, اب سردی کی راتیں ہیں, اب کوئی بولے کہ یار فجر کی نماز میں اٹھتا ہوں تو پانی بھی مطلب اتنا گرم نہیں ہوتا تو یوں ٹھنڈی بہت لگتی ہے, تو کیا کرو, تو سردی میں بھی وضو کرنا ہے, فجر کی نماز میں وضو کرنا ہے, اور پھر اس میں ثواب کے بڑھنے کی بھی ترغیبات موجود ہیں. اسی طرح سخت گرمی میں اگر رمضان مبارک کے روزے آئیں گے تو رمضان مبارک کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے. کوئی بولے کہ نہیں سختی نہیں ہے, دن میں نرمی ہے, تو جناب یہ ایسا کر دیں, تو ایسا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پر روایت موجود ہیں, زکوٰۃ کے بارے میں ارشادات موجود ہیں, آیات موجود ہیں. حج کا مدنی موسم 9 ذوالحجۃ الحرام, سخت گرمی میں اگر عرفات کے میدان میں جانا تو بالکل جانا ہے. جو وہاں جاتے ہیں تو سخت گرمی میں بھی حج کا اگر جس پر فرض ہے تو حج تو کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ بہت سارے ایسے ارشادات. اسی طرح اگر قرآن و حدیث کو دیکھیں, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں, تو اب داری شریف کو لے لیں. اب داری شریف سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. اب کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ داری شریف کے لیے کہنا شروع کر دے نہیں جناب یہ دین میں آسانیاں ہیں اور آپ داری پر کیوں اتنا زور دے رہے ہیں. ہم کہاں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ, مونچھوں کو پست کرو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تو داڑھی رکھنے, داڑھی بڑھانے اور ایک مٹھی سے گھٹانے کی جو تاکید ہمارے یہاں موجود ہے, اور ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, ہاں اسے ظاہر ہے تو اسے آپ جدا کر سکتے ہیں. تو یہ تو حدیثوں میں مضامین موجود ہیں, اس کے کرنے کی ترغیب موجود ہے, بلکہ نہ کرنے کی صورت میں گناہگار ہوگا بندہ. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامہ شریف سر پر سجایا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر امامے کا تاج سجا رہا. آپ سر مبارک پر ٹوپی اور ٹوپی پر امامے کا تاج سجاتے تھے. تو اسی طرح یہ امامہ شریف ہو گیا. تو یہ جو چیزیں جو سنتوں سے ہے, مسواک ہے, تو ایسی بہت ساری چیزیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں سے ثابت ہے, اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس عمل کے کرنے کی ترغیب دلائی ہے. تو اب وہ عمل جو عین اسلام و دین کے اندر ہے, اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس کے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ عمل ہمارے لیے بہتر 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 اور حدیث پاک کی روشنیوں کے مطابق ہے. مطلب حدیث پاک بھی آقا کی ہے نا, وہ بھی تو حدیثیں ہیں, یہ بھی تو حدیثیں ہیں. تو جو اس طرح کی چیزوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سختی سے تعبیر کرتے ہیں اور اس طرح مطلب آیات اور روایات کی غلط تشریحات بیان کرتے ہیں, ان کو عقل کے ناخن بھی لینے چاہیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جانا چاہیے.
کہ انشاءاللہ یہ مدنی ماحول ہمیں بہت کچھ صحیح طور پر سیکھنے سمجھنے کا موقع دے گا۔ اب مشکل اختیار کرنے کا جو فرمایا کہ مشکل اختیار نہ کرو، سختی اختیار نہ، تو اب جن چیزوں کے بارے میں مطلب شریعت کے وہ آسانیاں موجود ہیں، مثال کے طور پر ایک خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں ایک روایت کا، کہ ایک عورت کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے ایک بانس سے یا کسی ستون سے کسی چیز سے رسی باندھی ہوئی ہے اور رسی سے خود کو باندھا ہوا ہے، اور اس کا عمل یہ ہے کہ میں رات بھر عبادت کروں گی اور اگر یوں نیند آ جائے تو میں نہ سو سکوں وغیرہ۔ تو اس نے خود کو اپنے آپ کو اس انداز پر سختی پر پابند کیا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام کو پسند نہیں فرمایا۔ تو خود پر اس طرح سختیاں ڈال دینا کہ اب پتہ ہے کہ مطلب میں فلاں نفلی کام کروں گا یا مستحب کام کروں گا اور اس پر مطلب کہ مسلسل رکھوں گا تو میرے آگے کی زندگی کے کئی معمولات، زندگی کے کئی انداز متاثر ہو جائیں گے، تو پھر وہ اس سے بچنے، تو شریعت نے اس کو بچنے کی رعایت، اس کے بچنے کی صورت عطا فرمائی ہے، اس پر اس کو پابند نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جس پر شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا، اور شریعت نے اس معاملے میں ہمارے لیے رعایتی ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں دین میں، اسلام میں اس کے کام کرنے میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ مطلب وہ کرو ہی کرو، بلکہ رعایتیں موجود ہیں، آسانیاں موجود، جیسے کہ نفلی روزے رکھنا ہوتا ہے تو یقیناً نفلی روزے رکھنے چاہیے، لیکن اب جیسے ہم مدنی قافلے، اب ہمارے اسلامی و مدنی قافلوں میں جب سفر کرتے ہیں تو باقاعدہ ہمارے مطلب طریقہ کار میں ہے کہ اس میں وہ نفلی روزے نہ رکھیں، کہ اگر نفلی روزے رکھیں گے تو ان کا جدول نہیں چل سکے گا۔ جس طرح تربیتی ہمارے جو 3 اور 12 دنوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، یا 12 روزہ مدنی کورس ہوتا ہے، 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس ہوتے ہیں، اسی طرح مدنی تربیتی کورس ہوتے ہیں 63 روزہ، دیگر ہمارا نماز کورس ہوتا ہے، ایسے کئی کورسز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ روزے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ تعلیم اور سیکھنے سکھانے کا جو معمول ہے یہ متاثر ہوگا، یا کام کاج کا رزق حلال کمانے کا معمول متاثر ہوگا، اس کے فرائض و واجبات میں کوتاہی ہوگی۔ جیسے اجیر ہوتے ہیں جو اجارے پر کام کر رہے ہوتا ہے، وہ نفلی روزہ رکھے گا تو اس کو اگر اندازہ ہے کہ اگر میں نفلی روزہ رکھوں گا تو میں اپنے اجارے کے کام کو پورا نہیں کر سکوں گا، اور ترک واجب کا کہیں مرتکب نہ ہو جائے، مجھ سے ترک واجب نہ ہو جائے، فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں امیل سنت کے مدنی مذاکروں میں اور امیل سنت کے بیانات میں میرا خیال شاید یاد ہوگا، جو مستقل مدنی مذاکروں کے پابند ہوں گے اور ہفتہ وار اجتماع کے دیکھنے سننے والے اور شرکت کرنے والے ہوں گے، تو ان کے لیے میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ کے جو طالب العلم ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، قاری صاحب ہے جو مدنی منوں کو قرآن کریم حفظ کرواتے، قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اب ان کو صبح 8 سے لے کر 4 بجے تک مثال کا تو ان کو پڑھانا ہے، اب وہ نفلی روزے رکھیں گے تو ان کا وہ جو اجارے کا وقت ہے وہ کمزور پڑے گا، سست پڑے گا، پڑھا نہیں سکیں گے، اور نفس اجارہ جسے کہتے ہیں اس پر عمل نہیں ہو سکے گا، اور کئی صورتوں میں وہ ترک واجب کے مرتکب ہوں گے۔ تو وہاں شریعت ان کو تھوڑی پابند کر رہی ہے کہ نہیں آپ یہ کرو ہی کرو، یہ کرو ہی کرو۔ تو یہاں اس تصور کو اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو آسانی جو دین کے اندر بیان کی گئی ہے اس کا اصل تصور اور اس کا اصل مقصد سمجھ میں آئے گا، نہ کہ ان روایتوں کو سامنے رکھ کر وہ عمل جو فرائض، واجبات اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کے متعلق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی ایسی بات آ جائے، وسوسہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو، اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو آسانی کے حوالے سے جو چند روایات تھیں تو ان روایتوں کو سامنے رکھ کر الحمدللہ کچھ اس طرح سمجھنے کی کوشش کی کہ، اور اس سے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ حدیثوں کو پڑھ کر صرف اس کے از خود معنی نکال لینا یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف حدیث پڑھیں گے، متن پڑھیں گے اور اس کے معنی نکال لیں گے، یہ نہیں۔ اسی طرح آیات مبارکہ، قرآن کریم کے آیات مبارکہ پھر اس کا ترجمہ پڑھ کر اپنے طور پر معنی نکال لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے بڑا واضح انداز سے ہمیں سمجھایا ہے، اور اللہ کی ان پر کرو رحمت و بڑے پیارے انداز سے سمجھایا ہے کہ حدیث اس کی شرح کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل اس حدیث پاک کا مقصد کیا ہے۔
اس حدیث پاک میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ارشاد ہے، اس ارشاد کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہم شارحین سے سمجھے۔ مثال کے طور پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری شرح مشکات ہے، اردو میں ملتی ہے، تو وہ جیسے پڑھے آدمی تو پتہ چلے کہ ہاں یار یہ اس حدیث پاک کی وضاحت، وہ واقعی وضاحت پڑھتے ہیں تو وضاحت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی جب تلاوت کرے تو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ ساتھ اگر خزائن العرفان یا صراط و جنان تو ماشاءاللہ اب 9ویں جلد تو نیٹ پر تو آ گئی ہے، 9ویں جلد نیٹ پر غالباً آ گئی ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے، اور 8 جلدیں چھپ کر آ چکی ہیں، تو 10 جلدوں میں انشاءاللہ یہ تفسیر قرآن مکمل ہو جائے گی۔ تو وہاں پر قرآن کریم کی تفسیر سے سمجھ لیا جائے کہ کیا، اور یہ جو میں نے معنی و مطالب بیان کیے ہیں، جو قرآن کریم میں جو اسے مضامین آسانی کے موجود ہیں، وہاں بھی یہ ساری باتیں آپ کو اللہ نے چاہا تو مل جائیں گے۔ اب صراط و جنان کا ایک بار مطالعہ کر کے تو دیکھیں، اندازہ ہو، کیونکہ یہ بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بڑے پیارے انداز سے ارشاد فرمایا، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ جس میں مطالعہ، علماء کی کتب کا مطالعہ، اور ماشاءاللہ مقتۃ المدینہ ایک سے ایک کتابیں آپ کو شائع کر کے دیتا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر ارشادات کو ہم دیکھیں تو آپ نے اس طرح بھی ہمیں مدنی ذہن عطا فرمایا ہے کہ اس پرفتن دور میں لوگوں کو احکام شرعہ پر سخت جرأت ہے، خصوصاً ان مسائل میں جنہیں مطلب موجودہ حالات میں جدید مسائل کا نام دیا جاتا ہے۔ میں تھوڑا اس کی تسہیل کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، آسانی جتنا میری موٹی عقل میں جو آتی ہے۔ تو جو علماء دین، علماء حقہ بادشاہ، جیسے میں نے مقتۃ المدینہ کا آپ کو حوالہ دیا، المدینہ العلمیہ اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے اور دیگر علماء کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک سے ایک کتابیں مقتۃ المدینہ پر موجود ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے علماء نے بھلے کتنی ہی مسائل جدیدہ ہوں، موجودہ طور پہ کیسے ہی مسائل ہوں، خواہ وہ جہاز کا مسئلہ ہو یا ٹرین کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسے آلات کا مسئلہ ہے، الیکٹرانک دور ہے اس وقت، اور نئی سے نئی چیزیں الیکٹرانک کے نام پر اور ایجادات کے نام پر دنیا بھر میں آ رہی ہیں، کمپیوٹر کے نام پر آ رہی ہیں، تو موبائل کے نام پر آ رہی ہیں، تو جناب وہ اوپر آسمان بادلوں کی طرف جائیں تو ایجادات ہیں، تو سمندر پہ جائیں سمندر پہ طرف تو ایجادات ہیں، زمین پر دیکھیں تو ایجادات ہیں، ہر طرف ایجادات ہیں، گھر کے اندر ایک سے ایک ایجادات، ایک سے ایک ٹیکنالوجی، ایک سے ایک برقی آلات، ایک سے ایک الیکٹرانک چیزیں اس وقت دنیا بھر میں آ رہی ہیں۔ تب کوئی ایسا نہ سمجھے کہ علماء کرام اس معاملے میں رہنمائی نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے واضح انداز میں، بڑے خلاصے انداز میں، بڑے نفع بخش انداز میں علماء نے ان باتوں کو وضاحت کیا ہے، اور فرماتے انشاءاللہ العزیز زمانہ بندگان خدا سے خالی نہ ہوگا جو مشکل کی تسہیل اور اس طرح کی مطلب جو چیزیں جو تفصیل طلب ہیں اس کو بیان نہ کر سکے۔ اللہ تو فرماتے زمانہ ایسے اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہوگا، بلکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تو اور مزید وضاحت کے ساتھ بڑے پیارے انداز سے لکھا ہے کہ زمانہ ان علماء کرام سے خالی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے علاقوں میں زیادہ کرے، یعنی کہ ان کے سپرد نہیں کر دیا جائے گا۔ آج کے دور میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علماء یا مفتیان کرام نہیں ہوں گے جو ان جدید آلات اور جدید ایجادات پر ہماری رہنمائی کر سکیں، تو اس کو دین اور اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے مبارک دور میں بھی الحمدللہ اس معاملے میں ایک سے ایک تحقیقات کی طرف آپ نے قدم بڑھا، جس کو عموماً سائنس اور ریاضی اور اس طرح کی چیزوں کا، کیونکہ یہ سائنس اور ریاضی اور یہ میتھمیٹکس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں نا، اس کو بڑا مطلب کہ ہمارے معاشرے میں امپورٹنس آج بھی دی جاتی ہے، امپورٹنس آج بھی اس کو مطلب کہ یہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کے ماہرین کو بڑی قدر کی نگاہ سے آج بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے
اس دور میں جو میں نے 1856 میں نے انگلش میں بتا رہا 1856 1856 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. آپ سمجھیے کہ اس دور سے لے کر اب آگے تک جائیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت بھی اس طرح کی جو جدید ایجادات ہوا کرتی تھی اس پر آپ کی تحقیقات موجود ہیں اور اس پر آپ کی کتابیں موجود ہیں اور بڑی گہری نظر تھی آپ کی. دیکھیں سمپل سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے. ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے. جب ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے, قرآن میں کیا ہے, وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے. اب جس کی نظر صحیح طور پر قرآن میں ہوگی, قرآن پر ہوگی, قرآن کے معنی پر ہوگی, قرآن کی وضاحتوں پر ہوگی, قرآن کے علوم پر ہوگی, ارے اس سے اب کیا شے چھپے گی جب وہ غور کرے گا. تو قرآن ہی سے وہ الحمدللہ رب العالمین امت کے رہنمائی کے ایک سے ایک قرآنی مدنی پھول نکال نکال کر ہمیں عطا فرمائیں گے اور پھر ان چیزوں کو جدا کریں گے جو سائنس اور اسلام کے نام پر. جیسے ایک مرتبہ مشہور سائنسدان پروفیسر حاکم علی پرنسپل تھے یہ اسلامیہ کالج لاہور نے, ایک مکتوب کے ذریعے آپ کو جدید سائنسی نظریات کو قبول کر لینے کی دعوت دی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دعوت دی کہ آپ جدید سائنسی جو نظریات ہیں اسے قبول کریں, اس کے فائدوں کو بھی سمجھایا. مگر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب میں لکھا سائنس اس طرح مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو سائنس کے مطابق کر لیا جائے, کیونکہ اس طرح کرنے سے تو معاذ اللہ عز و جل اسلام کو سائنس کے موافق کرنا لازم ہوگا. لہذا جتنے بھی اسلامی مسائل سائنس کے خلاف ہیں سب میں اسلامی مسئلے کو روشن کیا جائے, سائنس کے دلائل کو رد کر دیا جائے, جگہ بہ جگہ سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلے کا ثبوت ہو, اور یہ آپ جیسے عقل مند سائنسدان کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے دشوار نہیں ہو سکتا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے گویا کہ یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ سائنس کی جو بھی ایجادات ہے اس کو اسلام پر تولا جائے گا کہ اسلام و دین اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں. یعنی استاد العلماء حضرت مولانا مفتی تقدس علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم سائنس میں مہارت و قابلیت کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں دیکھا کہ جب کبھی مولوی حاکم علی صاحب بریلی شریف تشریف لاتے تو مولوی صاحب اور اعلیٰ حضرت مختلف سائنسی آلات کو کنویں میں لٹکا کر حرکت زمین یا رد حرکت زمین یعنی زمین گھومتی ہے یا نہیں اس کے متعلق تجربات کیا کرتے تھے, اور اس مسئلے پر تفصیلی دلائل کے ساتھ بحث ہوا کرتی تھی. اگرچہ اس وقت مجھے یہ بحث و دلائل سمجھ میں نہیں آتے تھے مگر پھر بھی بغور اور میں اس کو سنتا تھا اور اس میں دلچسپی لیا کرتا تھا. اس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علم ریاضی کے ذریعے علم فقہ میں جو خدمات سر انجام دی وہ بھی تاریخ اسلام میں اپنی مثال آپ ہیں. مثلا قبلے کی سمت نکالنے کی مہارت, سورج کے طلوع اور غروب کا وقت جاننا, نمازوں کے اوقات, زکوٰۃ و فطرے کے لیے اوزان, اسکیل, پیمانے کا شرعی تعین, مسافروں کے لیے جدید میلوں کا اعتبار سے سفر کی مقدار نکالنا. ایسے کئی نایاب مسائل پر فقہ اسلامی میں ایک خوبصورت علوم کو امت کے آگے پیش کیا میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب ہم ان کی تعلیمات کو سامنے رکھیں نا تو یہ بات پتہ چلے گی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ارشادات, آپ کی تعلیمات, آپ کے مدنی پھول یہ ایسے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم آج بھی اپنی زندگیوں کو کامیابی اور کامرانیوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اتنی پیاری پیاری توجہ دلائی. اب ایک اور مسئلے کی طرف اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری توجہ دلائی. فرماتے ہیں عزیز ایک بے عقل و گوار کو دیکھ کہ تخم گندم یعنی گندم کا بیج اگر پاس نہیں ہوتا تو قرض سے حاصل کرتا ہے. یہ قرض سود, آج کل تو سودی قرض ملتے ہیں, اس یہاں یہ کوئی مراد نہ لے لینا. قرض سے وہ حاصل کرتا ہے اور اسے زمین میں ڈال دیتا ہے. اس وقت تو وہ اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملا دیا, دانے لیے, بیج لیے اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو خاک میں ملا دیا. مگر امید لگی ہے کہ خدا چاہے
تو یہ کھونا بہت کچھ پانے کا سبب بن جائے گا۔ فرماتے تجھے اس گنوار کے برابر بھی عقل نہیں، یا جس قدر ظاہری اسباب پر بھی بھروسہ ہے اپنے مالک عز و جل کے ارشاد پر اتنا اطمینان بھی نہیں کہ اپنے مال بڑھانے اور ایک ایک دانہ ایک ایک پیر بنانے کو زکوٰۃ کا بیج نہیں ڈالتا۔ وہ فرماتا ہے زکوٰۃ دو تمہارا مال بڑھے گا۔ اگر دل میں اس فرمان پہ یقین نہیں جب تو کھلا کفر ہے، ورنہ تجھ سے بڑھ کر احمق کون کہ اپنے یقینی نفع دین اور دنیا کی ایسی بھاری تجارت چھوڑ کر دونوں جہانوں کا ضیاء مول لیتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حدیث پاک نقل کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور روایت نقل کی جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ارشاد فرماتے ہیں عزیز کیا خدا اور رسول کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹا سمجھتا ہے یا 50,000 برس کی مدت میں یہ جہاں کا مصیبتیں جھیلنی آسان جانتا ہے؟ ذرا یہی کی آگ میں ایک آدھ روپیہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہاں یہ خفیف گرمی یعنی یہ ہلکی سی تپش جو تجھے لگ رہی ہے، اور کہاں وہ قہر آگ، کہاں یہ ایک ہی روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہاں یہ منٹ بھر دیر، کہاں وہ 1000 دن برس کی آفت۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے گویا کہ اپنے ان ارشادات کی صورت میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے پر ابھارا کہ ایک کسان بیج لے کر قرضے پر بیج لے کر بھی زمین میں ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا بھروسہ کرتا ہے، مگر واضح حدیث ہونے کے باوجود بھی اے نادان انسان جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں، یا پوری ادا نہیں کرتے ان کو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور کتنی آخرت کی یاد دلا رہے ہیں، قبر و آخرت کی سوچ بیدار کر رہے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اور قیامت کی جہنم کی آگ سے ڈرا رہے ہیں کہ ایک آج روپیہ جیسے سکہ لے لیں، آج ہم اپنے طور پر دیکھ لیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ دیکھ لیں کہ ابھی جیسے چھوٹے چھوٹے سکے ہمارے یہاں، اس کو آج آپ چولہے کے اوپر رکھ کر صحیح طور پر اس کو پکا لیں، مطلب لال کر لیں، اور اس کو پھر اپنے ہاتھ پر سیک کر دیکھیں، لگا کر دیکھیں، چیخ نکل جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات ارشاد، ایک سکہ وہ بھی دنیا کی اس ہلکی آگ میں اگر تم رکھو تو اپنے ہاتھوں پر نہ لگا سکو، مطلب اپنے آپ کو نہ لگا سکو، اس آگ میں تمہارا اب تک کا جوڑا ہوا مال جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اگر وہ جہنم کی آگ کہ بنا کر تم کو داغ دیا جائے، تم کو لگا دیا جائے تو تمہارا کیا حال ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اب چونکہ میرا وقت بھی اختتام کی طرف ہے تو ظاہر ہے کہ میں اب بیان کو سمیٹوں گا، ورنہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کئی ایسے ارشادات الحمدللہ نقل کیے تھے جس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں بدگمانی سے بچایا، اعلیٰ حضرت نے تہمت سے بچایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تہمت والی جگہوں سے بچایا ہے۔ المختصر یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات جو معیشت کے بارے میں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ہے، معاشرے کے متعلق ہے، والدین سے متعلق ہے، گھر بار سے متعلق ہے، بیوی بچوں سے متعلق ہے، اولاد کی تربیت سے متعلق ہے، بیٹوں سے متعلق ہیں، بیٹیوں سے متعلق ہیں، بہنوں سے متعلق ہیں، دیگر رشتہ داروں سے متعلق ہیں، وراثت کے متعلق ہیں، زکوٰۃ سے متعلق ہیں، حج سے متعلق ہیں، اسی طرح اور اجارے کے جو مسائل ہیں، اجارے کے جو احکام سے متعلق ہیں، مسجد سے متعلق ہیں، اعتکاف سے متعلق ہیں، تجارت سے متعلق ہیں، اور دیگر حرام اور حلال کے علوم سے متعلق ہے۔ جو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے صرف جواز اور عدم جواز پر کلام نہیں کرتے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، نصیحت فرماتے ہیں، مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک بہت زبردست ذخیرہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس پہ خوف خدا کا بیان ہے، اس پہ قیامت کا بیان ہے، اس پہ جہنم کا بیان ہے، اس پہ جنت کا بیان ہے، قرآن کریم کی آیات
آیات کی تفسیر فتاوی رضویہ میں موجود ہے، حدیث پاک کی شروحات فتاوی رضویہ میں موجود ہیں، صدیوں سے آئے ہوئے فقہائے کرام کے اقوال اور کس قول پر فتویٰ دیا جائے گا، وہ قول پر وہ فتویٰ جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے وہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ اتنی زبردست علوم کا ایک مطلب کہ ذخیرہ ہے فتاوی رضویہ شریف، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو سمجھنا چاہتا ہے وہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرے، وہ فتاوی رضویہ کو غور سے دیکھے، اور اس میں کہاں کہاں کیا کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا۔ اسراف پر بات کرتے ہیں تو صفوں کے صفحے بھر دیتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، محبت، ناموس، آپ کے مقام عالی شان کا جب ذکر کرتے ہیں تو صفحات کے صفحات بھر دیتے ہیں، اختیارات مصطفیٰ لکھتے ہیں، مقامات مصطفیٰ لکھتے ہیں، عظمت مصطفیٰ لکھتے ہیں تو صفحات پر صفحات بھر دیتے ہیں۔ اور جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ دین میں جو خرابیاں پاتے ہیں اور ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جب لکھنے پر آتے ہیں تو صفحات صفحات بھر کے رکھ دیتے ہیں، مکتوبات پر مکتوبات روانہ کرتے ہیں، رسائل پر رسائل لکھتے ہیں۔ علوم جدید کے نام پر اگر اسلام اور دین کے اندر کوئی خرابی پیدا کی جا رہی ہوتی ہے اعلیٰ حضرت اس کی وضاحت فرما رہے ہوتے ہیں، خاندان اور رشتہ داروں میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اعلیٰ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، علماء اہل سنت سے جو عوام دور ہوتی ہے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت سے عوام کو قریب کرتے ہیں، علماء اہل سنت کو کیسے رہنا ہے، علماء حقہ کو کیسے رہنا ہے اعلیٰ حضرت اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ذات کے اندر اتنا بڑا ادارہ تھے، اتنی بڑی تحریک تھے، اتنی بڑی تنظیم تھے کہ جس سے ہم شاید بیان تو دور کی باتیں کسی کتابوں میں لکھ کر بھی اس کو صحیح معنوں میں محفوظ نہ کر سکیں۔ یہ شان اعلیٰ حضرت کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ بات جو میں نے کی اس بات کو سمجھایا بھی ہے اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ فضائل صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین، ان کی محبت، ان کی عقیدت کے جام پلائے اعلیٰ حضرت نے۔ تمام ائمہ مجتہدین، ان کی محبتوں کے جام پلائے اعلیٰ حضرت نے۔ سلاسل جو بزرگوں کے سلسلے ہیں ان کی محبتوں کے اور طریقت کی جو تعلیم دی اعلیٰ حضرت، وہ طریقت اور پیری مریدی کو جس انداز سے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، اگر فتاوی رضویہ شریف اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کو اگر بغور دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ پڑھ کر کوئی سمجھ لے تو سمجھنے والا ایک شخص بھی بے پیرا دنیا میں نہیں رہے گا، بے پیرا نہیں رہ سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے فلاح دارین کے نام پر، پیر و مرشد کے نام پر، پیر و مرشد کے فضائل کے نام پر، پیر و مرشد کی اہمیت کے نام پر، اور بالخصوص اگر یہ طریقت کا اور پیری مریدی کا سلسلہ حضور پر نور غوث العظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اگر متعلق ہوتا ہے تو اس کے نام پر جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آقا کی امت کی جو رہنمائی کی ہے، یہ پڑھنے والا بغیر قادری رہے ہو نہیں سکتا۔ وہ ہو جائے گا قادری، وہ کہے گا بارگاہ الہی عز و جل میں، قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اتنی کرامتیں، معجزات، برکتیں، صحابہ کرام کی برکتیں فتاوی رضویہ شریف میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک عاشق رسول، ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان کی پہچان کیا ہے فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے۔ اتنی وضاحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں فتاوی رضویہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ہدایت بخشش کی اگر میں بات کروں، اللہ عشق رسول کے جام بھر کر بانٹتا فاقہ ہدایت بخشش، اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام۔ کیا نہیں ہے ہدایت بخشش میں، کیا نہیں ہے ہدایت، توحید کا بیان ہدایت بخشش میں۔ شرک کے خلاف جو بیان اعلیٰ حضرت نے ہدایت بخشش میں کیا ہے اور فتاوی رضویہ میں کی اپنی مثال آپ ہے۔ گمراہ بدعتیں جو ہیں اس کا جو رد اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ ہدایت بخشش میں کی اپنی مثال آپ ہے۔
اور توحید کی دعوت اور توحید کا پیغام جو فتح و رضویہ شریف ہدایت بخشش میں بیان کیا گیا وہ اپنی مثال آپ ہے. پھر عشق رسول، ایمان بھی رسول اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایمان کامل کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی امپورٹنس ہے، اس کو جو بیان فتح و رضویہ اور ہدایت بخشش میں کیا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے. پھر آگے بڑھیں تو درو وہ شرع وہ سلام رضا پڑھتے ہیں تو اللہ اللہ اللہ، اعضائے مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، صحابہ مصطفیٰ، کیا کچھ نہیں ہے سلام رضا میں. پھر منقبتیں تو بزرگوں کی منقبتیں، تو پیر و مرشد کی منقبتیں، تو اولیاء کرام کی تعریفات، تو کیا کچھ نہیں ہے. پھر مدینے کی محبت، مکے کی محبت، تو حج کی محبت، تو زیارت مدینہ کی محبت، تو اعلیٰ حضرت کے بار یہ ہدایت بخشش پڑھو تو یقین مانو دیدار مصطفیٰ کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے. کاش آقا کا دیدار نصیب ہو جائے کہ جس دیدار نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کیسا دیوانہ بنایا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہدایت بخشش کو اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں نیکی کی دعوت، مثال کے طور پر رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اتنی زبردست نیکی کی دعوت ہے کہ اللہ کا رزق بھی کھاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہو. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پھر ایک اور کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اس کلام میں ہمیں نیکی کی دعوت دی. آپ تو ولی کامل ہیں، اللہ کی آپ پر کروڑ رحمت ہو. اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے. شبر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے. ایمان پہ موت بہتر و نفس تیری ناپاک زندگی سے. کس قدر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک زبردست بیان دیا. اس کو اگر بندہ غور کر، میں ایک ایک کی شراب بیان کرنے کا وقت نہیں. اب آگے ایک اور کلام جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری نیکی کی دعوت دی. چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، خوف خدا کا بیان ہے، نیک اعمال کرنے کی دعوت ہے، گناہوں سے بچنے کا بیان دے رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کام زندہ کے کیے اور ہمیں کیسی چوٹ کر رہے. زندہ کہتے قید خانہ، فرماتے کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. کہ کام تو وہ کیے کہ تمہیں جہنم کی قید میں ڈال دیا جائے، اور شوق تو یہ ہے کہ میں گلزار میں رہوں گا. تو کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. روشنی کی ہمیں عادت ہے اور گھر، روشنی کی ہمیں عادت ہے اور گھر تیرا اتار ہے کیا ہونا ہے. ہمیں تو روشنی میں رہنے کی عادت ہے، لیکن قبر کی طرف دیکھے تو قبر تو اندھیری نظر آ رہی ہے. کیا بنے گا ہمارا. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت نصیحت کی ہے. واہ نہیں بات بنانے کی مجال. بارگاہ الہی میں حاضری کا ایک تصور ہے. میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں، اللہ علم اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر کیا ہو. واہ نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار کیا ہونا ہے. وہاں کیا بات بنائیں گے. یہاں تو ہم ایک دوسرے کو قائل کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ کسی دیکھیے میری حاضری تھی، کچھ موضوع پر بات چلی تو اب دلائل نہیں، یہ وجہ نہیں. عموماً ہمارے یہاں یہ مزاج ہے، نہیں جناب یہ وجہ نہیں ہے، میں اس وجہ سے یوں کرتا ہوں، میں اس وجہ سے یوں کرتا ہوں. بھائی امامہ شریف کیوں نہیں باندھتے؟ بھائی اس وجہ سے. تو بھائی داڑھی شریف کیوں نہیں رکھتے تھے؟ اس وجہ سے. فلاں حلال روزی کیوں نہیں کماتے، حرام روزی کیوں نہیں چھوڑتے؟ جناب یہ وجہ ہے. طرح طرح کی عجیب و غریب قسم کی وجوہات بیان کرتے ہیں. جو تھوڑا بہت بھی علم کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوگا، دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوگا، کچھ علماء اور اولیاء کرام کے ساتھ اس کا اگر اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ مطلب صرف ایسے ہی بہانے بنا رہا ہے،
لپیٹ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اس کو اگر کہہ دیا جائے نا کہ یار جواب وہ دو جو اللہ تعالیٰ کے حضور دے سکو، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تم سے پوچھ لے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا تو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اے بے عملی کے دنیا میں جینے والوں کیا جواب دو؟ واہ نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے؟ صرف ماننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا بات کریں گے؟ وہ سب جانتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ وہ کیا بات بنائیں گے؟ کیا جواب دو گے؟ اے سودی کاروبار کرنے والوں رب کے حضور کیا جواب دو گے؟ اے ملاوٹیں کرنے والوں، حرام روزی کمانے والوں کیا جواب دو گے؟ بہانے بنا کر، جھوٹے بہانے، جھوٹے آزار نکال کر اے مسلمانوں کی غیبت کرنے والوں تم اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ جھوٹے بہانے بنا کر، جھوٹے آزار نکال کر اپنی گندی نفس کی تسکین کی خاطر اے مسلمانوں پر تہمت لگانے والوں، مسلمانوں پر بہتان لگانے والوں تم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ وہ میاں بیوی غور کریں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، دوسرے کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور جب بات کرو تو الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں مطمئن کرنے کے لیے اور اپنی شان، اپنی بے شان کی شان بنانے کے لیے، اپنے اپنا جھوٹا مقام بنانے کے لیے، وہاں نئی بات بنانے کی مجال۔ چارہ اقرار کیا ہونا ہے؟ ان حقوق کی پامالی پر اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دو گے؟ اے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والوں اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ اے گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے تجھے اگر پوچھ لیا گیا تو کیا جواب دو گے؟ اے نماز قضا کرنے والوں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اے رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے والوں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ زکوٰۃ پوری نہ دینے والوں یا نہ دینے والوں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کہ واہ نئی بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے؟ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مختلف گناہوں میں جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور جب ہمیں کوئی پکڑتا ہے، کوئی پوچھتا ہے تو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، طرح طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات ایسی ہماری نفس کی شرارت ہوتی ہے کہ بس خود کو پارسا، خود کو نیک، خود کو اچھا، خود کو عمدہ ثابت کرنے کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی صورت میرا امیج ڈیمیج نہ ہو، میں جھوٹ بول کر، بہانہ بنا کر، گما پھرا کر بس اس کو قائل کر لوں۔ ارے بھائی اگلا بیوقوف نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہوگا یار تمہاری اس مطلب کہ بچکانہ اور انتہائی احمقانہ دلائل کو، وہ جانتا نہیں ہوگا کہ یار آپ صرف لپیٹ رہے ہو، گھما رہے ہو۔ تو ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے، میں پھنس جاؤں گا تو اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کوئی بہانہ بنا لوں گا، نہیں یہ وجہ تھی، یہ وجہ، حالانکہ وہ وجہ نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قیامت کا زبردست ایک تصور ہمارے یہاں بیان کیا، واہ نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ان ارشادات و تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ شان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرنے کا جو انداز اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا، اور اتنی پیاری بات ارشاد فرما دی، اتنی پیاری بات ارشاد فرما دی کہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، بولو کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرما دی کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا،
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور یا رسول اللہ کا لگاتے جائیں گے۔ ارے آپ کیوں چپ ہو؟ تم بھی کر کے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، رحمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جب چلتی ہے چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب چلتی ہے چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ آقا کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، حجا کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، اونچے کی آمد، اعلیٰ کی آمد، مولا کی آمد، اونچے کی آمد، اچھے کی آمد، نبی کی آمد، مدنی کی آمد، تم بھی کر ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ دلوں کو سکون بخشنے والا، غموں کو دور کرنے والا، ہر طرف گویا کہ ایک منور فضائیں قائم کرنے والا، معطر معمبر پر ذوق پر شوق مہینہ آنے والا ہے، یعنی ماہ ربیع النور آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، یہ تو سو کو جا جا مدنی مرحبا، جو جسے اسے جو جسے اسے کیوں کریم ہے یہ خزانہ لوٹاتا ہے، کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا،
بچے کی آمد مرحبا بچے کی آمد مرحبا ذرا چھ کے بولو مرحبا اب چھ کے بولو مرحبا چھ کے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سبحان اللہ دکھی دلوں کے چین دکھی دلوں کے چین رحمت کونین کی ولادت کا پیارا مہینہ آنے والا ہے میرے آقا کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے ماہ ربیع النور آنے والا ہے ماہ ربیع الاول آنے والا ہے اے اللہ ہمیں صحت تندرستی ایمان کی سلامتی اور ذوق و شوق کے ساتھ اس ماہ مبارک سے ملنا نصیب فرما اور ہمیں اس ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ بھی نصیب فرمانا اور اس 12ویں تاریخ کی وہ بابرکت گھڑی بھی نصیب کرنا جب عشاق یہ کہتے ہوئے اپنے قدموں کو تصور میں بڑھائیں گے کہ مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر مولود کی گھڑی ہے چلو سرکار آ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو لینا ہے سو لے رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا ربیع النور امیدوں دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد حبیب کی آمد احمد کی آمد پیارے کی آمد سیراج کی آمد منیر کی آمد آقا عطار کی آمد مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے برائے کرم ربیع النور شریف کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی اور اسلامی بہنیں مستقل شرعی پردہ اور زہ قسمت مدنی برقع پہننے کی نیت کریں
مرد کا داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، عورت کا بے پردگی کرنا حرام، اور فوراً توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آ جانا واجب ہے۔ مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، احمد کی آمد، منیر کی آمد، سراج کی آمد۔ سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے کا عظیم مدنی نسخہ یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے کارڈ پور کر کے ہر ماہ جمع کروانے کی نیت کریں۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ بدلیاں رحمت کی چھائی، بوندیاں رحمت کی آئی، اب مرادیں دل کی پائی، آمد شاہ عرب ہے، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، اچھے کی آمد، اچھے کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد۔ ربیع النور شریف میں خصوصیت کے ساتھ کم از کم 3 روزہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں، اور اسلامی بہنیں پورے ماہ تک، پورا ماہ روزانہ گھر کے اندر صرف گھر کی اسلامی بہنوں محرموں میں درس فیضان سنت جاری کریں، اور پھر آئندہ بھی روزانہ جاری رکھنے کی نیت فرمائیں۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں آقا کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، احمد کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد۔ اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد، ورنہ کم از کم 1 عدد مدنی پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لہرائیے۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑوں، گورا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے مدنی پرچم، مدنی پرچم یہ مدنی پرچم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ انشاءاللہ یہ مدنی پرچم یہ مخطوط المدینہ پر بھی آپ کو دستیاب رہے گا، اور ممکن ہے کہ کئی اور اس طرح جو ربیع النور شریف کے چراغاں کی اور اس کا جو بیچتے ہیں وہاں سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ مدنی پرچم خرید کر باندھ دیجئے، اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے، انشاءاللہ عز و جل ہر طرف مدنی پرچموں کی مدنی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی۔ عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور بے ہدہ اشعار لکھے ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں میری آرزو ہے کہ ٹرکوں، بسوں، ویگنوں، رکشوں، ٹیکسیوں، سوزوکیوں اور کاروں وغیرہ کے پیچھے نمایاں الفاظ میں تحریر ہو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ الحمدللہ ہماری بھی آرزو ہونی چاہیے، میری بھی آرزو ہے۔ مالکان بس اور ٹرانسپورٹ والوں سے مل کر مدنی ترکیبیں کیجئے اور امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیجئے۔ ضروری احتیاط آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر جھنڈے پر نقش نعل پاک یا کوئی لکھائی ہو تو اسے اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ زمین پر تشریف لائے، نہیں جو ہی ربیع النور شریف کا مہینہ تشریف لے جائے فوراً اتار لیجئے۔ اگر احتیاط نہیں کر پاتے اور بے ادبی ہو جاتی ہے تو بغیر نقش اور تحریر کا سادہ مدنی پرچم لہرائیے۔ ابھی ہمارے مدنی پرچم میں کچھ نہیں لکھا ہوتا وغیرہ، تو ماشاءاللہ یہ امیر سنت کے
مکان عالی شان پر بھی جو پرچم لگتے ہیں مدنی پرچم وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایک بات کہوں, سر جھکا کر مدینے کا تصور باندھ کر دل سے ہائے ہائے کاش نصیب ہو جائے, دل سے آنکھیں جھکا کر مدینے کا تصور بن جائے, دل سے کہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے نیز اپنی مسجد و محلے میں بھی 12 روز تک خوب چراغا کیجئے, مگر ان کاموں کے لیے بجلی چوری کرنا حرام ہے. لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع کی ترکیب بنائیے. سارے علاقے کو مدنی پرچموں رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے. مسجد و گھر کی چھت پر چوک وغیرہ پر راہگیروں سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ تلف کیے بغیر فضا میں معلق 12 میٹر یا حسب ضرورت سائز کے بڑے بڑے مدنی پرچم لہرائیے. بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے. نیز گلی وغیرہ کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجیے جس سے مسلمانوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی اور دل آزاری ہو. ایک مشرق ایک مغرب ایک بام کعبہ پر نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا. آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, خلجہ کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا. ہر اسلامی بھائی حسب توفیق زیادہ ورنہ کم از کم 12 روپے کے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل, مکتبۃ المدینہ کے شائع شدہ رسائل ہوتے ہیں, اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلیٹ جلوس میلاد میں بانٹیں اور اسلامی بہنیں بھی تقسیم کروائیں. اپنے محرم کو دے دیں تو انشاءاللہ وہ تقسیم کر دیں گے. اسی طرح سارا سال اپنی دکان وغیرہ پر تقسیم رسائل کا اہتمام فرما کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے. شادی غمی کی تقاریب میں اور مرحوموں کے ایصال ثواب کی خاطر بھی تقسیم رسائل کا اہتمام کیجیے اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب بھی دیجیے. بات کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے, بات کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے, کر راضی حق کو حقدار جینا بن جائے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ سگے مدینہ کا تحریر کردہ پمفلیٹ جشن ولادت کے 12 مدنی پھول ممکن ہو تو 112 ورنہ کم از کم 12 عدد نیز ہو سکے تو رسالہ صبح بہاراں 12 عدد مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے تقسیم کیجیے. خصوصاً ان تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچائیے جو جشن ولادت کی دھومیں مچاتے ہیں. ربیع النور شریف کے دوران 1200 روپے, اگر یہ نہ ہو سکے تو 112 روپے, اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو 12 روپے
بالغان و بالغات کسی سنی عالم کو پیش کیجئے. اگر اپنی مسجد کے امام مؤذن یا خدام میں بانٹ دیں تب بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ خدمت ہر ماہ جاری رکھنے کی نیت کریں تو مدینہ مدینہ اور یہ مدنی انعامات میں بھی شامل ہے. جمعہ کے روز دیں تو بہتر ہے کہ جمعہ کی ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. الحمدللہ عز و جل مقتۃ المدینہ پر سنتوں بھرے بیانات، مدنی مذاکرے وغیرہ کے میموری کارڈ اور یو ایس بی بھی دستیاب ہیں. تو الحمدللہ مقتۃ المدینہ پر کئی میموری کارڈ اور یو ایس بی، اور مانگے گے تو انشاءاللہ وی سی ڈی بھی مل جائے گی، اور کچھ نہ کچھ آپ کو آڈیو کیسٹیں بھی ملیں گی. بعد آڈیو کیسٹ کا بھی ابھی کچھ نہ کچھ رجحان ابھی باقی ہے، کچھ وی سی ڈیاں بھی لوگ لے لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو خوب تقسیم کیجئے اور تبلیغ دین میں حصہ لیجئے، تو انشاءاللہ اس کی بھی خوب 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 برکتیں نصیب ہوں گی. عید کارڈ کا رواج ختم کر کے اس کی جگہ بھی یہی رائج کیجئے تاکہ جو رقم خرچ ہو اسے دین کا بھی فائدہ ہو. امیل سنت لکھتے ہیں مجھے لوگ قیمتی عید کارڈ بھجواتے ہیں، اس سے دل خوش ہونے کے بجائے جلتا ہے. کاش عید کارڈ پر خرچ ہونے والی رقم دین کے کام میں صرف کی جاتی. نیز اس پر لگی ہوئی افشا یعنی چمکدار پاؤڈر سے سخت پریشانی بھی ہوتی ہے. ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جوان، ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جوان، کوئی غریب نواز تو کوئی سادہ لگتا ہے. سبحان اللہ. بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران قصبے والے قصبے میں 12 روز تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنت و برے اجتماعات منعقد کرے. اسی طرح مختلف مقامات پر الحمدللہ پاکستان انتظامی کابینہ اور مجلس بیرون ملک کی ترکیب سے 12 مدنی مذاکروں میں شرکت کا بھی جدول بنایا جاتا ہے. آپ کو بتاؤں انشاءاللہ اس ماہ ربیع الاول کی ایک مدنی بہار اور مدینہ مدینہ ایک انداز یہ ہے کہ انشاءاللہ چاند رات سے لے کر 12ویں شب تک مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہے گا. اور مدنی مذاکرے اللہ اللہ اس بار مدنی مذاکروں کا انداز جو ہم نے مدنی مشورہ کیا اگر اس کے مطابق ہو جائے تو مدینہ 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 ہوگا انشاءاللہ. مدنی منع، اسی طرح خصوص اسلامی بھائی، اسی طرح بزرگ اسلامی بھائی، اور ایک تو ہم نے ایسا رکھا ہے کہ کچھ ہم نے کتابوں کی فہرست تیار کی ہے مقتۃ المدینہ کی، کہ کنز الایمان شریف، خزائن عرفان، فتاوی رضویہ، بار شریعت، فیضان سنت، احیاء العلوم وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے اسلامیہ نے کی ہے کہ جس نے بھی ان کتابوں کا پورا مطالعہ کیا ہوگا انشاءاللہ اس سے بھی ہم مدنی مذاکرے میں اگر باب المدینہ میں ہوں گے تو فیضان مدینہ لائیں گے، اور انشاءاللہ اگر باہر ہوں گے اور ان کی کارکردگی میں تو انشاءاللہ ان کا سوری مدنی گلدستانی ویڈیو پیغام لائیں گے، اور انشاءاللہ امیل سنت بھی دیکھیں گے، ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائی امیل سنت کے سوالات بھی ہوں گے. ایک بڑا خوبصورت اور بہت سارے مراحل ہم نے اس بار مدنی مذاکرے میں رکھنے کی کوشش کی انشاءاللہ. سوالات جوابات، امیل سنت کے سوال جواب، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے براہ راست سوالات جوابات، یعنی یوں سمجھے کہ وہ مدنی ذہنی آزمائش تو مدنی میلادی کسوٹی ہو، پتہ نہیں کیا 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 ہو رہا ہوگا. پھر اس میں انشاءاللہ یہ جو مدنی مذاکرہ ہوگا یہ براہ راست ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی براہ راست دکھایا جائے گا، اور سوشل میڈیا پر آنے والے امیل سنت سے سوالات کو بھی ہم مدنی مذاکرے میں بیان کریں گے. اسلامی بہنوں کے اور دیگر ناظرین کے جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں اس سے بھی بیان کریں گے، جو تاثرات آئیں گے انشاءاللہ اس سے بھی بیان کریں گے. اسی طرح بیرون ملک میں جو اسلامی بھائیوں کی شمولیت ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ ان کی بھی باری باری مدنی مذاکرے میں شمولیت کی ترکیب ہوگی. اور اسی طرح اسلامی بھائی جو پاکستان میں مختلف جگہ پر روبی وین کے ذریعے شرکت کرتے ہیں انشاءاللہ ان سے سوالات جوابات اور ان کے تاثرات بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا حصہ بنائیں گے. اور مدینہ مدینہ ایک بات بتاؤں، مدنی مذاکرے سے پہلے روزانہ جلوس میلاد بھی ہوگا. پھر
سوالات جوابات ہوں گے، اور یہ سارے سلسلے مدرسۃ المدینہ دارالمدینہ کے مدنی منوں کی بھی انشاءاللہ یہاں پر ہم کارکردگی آپ کو مدنی چینل پر فیضان مدینہ میں اللہ نے چاہا تو بلا کر دکھائیں گے. بزرگوں کے اپنے ہوں گے، خصوصی اسلام کے اپنے انداز ہوں گے. تو یہ انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا اللہ کی رحمت سے. پھر انشاءاللہ خوش نصیب اسلامی بھائی امیل سنت کے ساتھ اگر ہو سکا تو خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی سعادت پائیں گے. پھر خوش نصیب انشاءاللہ ربیع الاول شریف کے پیارے پیارے روزے بھی رکھیں گے. تو انشاءاللہ یہ روزوں کی بھی تحریک ہوگی، اللہ نے چاہا تو امیر سنت کے ساتھ سحری کی بھی سعادت اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی خوش نصیبوں کو. تو یہاں پر انشاءاللہ پورے ملک و بیرون ملک سے ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی آ رہے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، مگر سیکھنے سکھانے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہاں پر انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا زبردست سلسلہ ہوگا. مدنی حلقے ہوں گے، علم دین سیکھنے کا بڑا زبردست اہتمام ہوگا. پھر قرآن کریم درست پڑھنے اور پڑھانے کے مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جائیں گے. پھر انشاءاللہ بڑے یہاں پر سنت و بڑے بیانات ہوں گے. پھر انشاءاللہ میری نیت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی بیان کا سلسلہ ہوگا. اور انشاءاللہ ہم ان 12 دنوں میں ہم نے نیت یہ کی ہے کہ ہم فجر اول وقت میں کریں گے، تاکہ آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد سنت و برا بیان ہو. مدنی حلقے کی بھی ترکیب ہوگی، سونے کا بھی وقفہ ملے گا، اور انشاءاللہ ظہر کے بعد بھی اور پھر انشاءاللہ عصر کے بعد بھی، اور یوں ترکیب چلتی رہے گی. سحری، افطار، پھر مناجات افطار، عصر تا مغرب سنت و برا بیان بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اسی میں انشاءاللہ دعائے افطار کا سلسلہ بھی ہوگا. لب پر نعتِ رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم، لب پر نعت رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم، دیوانہ سرکار کا کتنا، دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. دیوانہ دیکھو دیوانہ، دیکھو دیوانہ سرکار کا کتنا اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ مقتۃ المدینہ سے پرچم بھی لیں، مدنی پرچم. اچھا ایک مدنی التجا اور کروں. اب اسلامی بھائی فیضان مدینہ آئے تو مدنی پرچم ساتھ لے کر آئیں. سارے مدنی پرچم لیں مقتۃ المدینہ سے اور اپنے گھر میں لگائیں. یعنی ایسا مدنی انداز ہو کہ رات کو روشنی بتائے کہ عاشق میلاد کا گھر ہے، اور دین کو مدنی پرچم بتائے کہ عاشق میلاد کا گھر ہے. ایک ایک گھر میں مدنی پرچم اور ایک ایک گھر میں چراغاں ہونا چاہیے. گیلریاں اپنی سجا دو، کھڑکیاں اپنی سجا دو، گھر کے اندر چراغاں، بلڈنگ پر چراغاں، گھر اپنی گیلری پر چراغاں جو ہمارے ہاں جو ہوتی ہیں سب پر چراغاں. یعنی ہر عاشق رسول، عاشق میلاد لازمی اپنے گھر میں مدنی پرچم بھی لگائے اور چراغاں بھی کرے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے. آقا کی آمد، دادا کی آمد، مولا کی آمد، آنچہ کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد. تم بھی کر ان کا چرچا اپنے دل چمچا جو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا ہر میں بہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیبی. خوشخبری، خوشخبری، خوشخبری.
خوشخبری آئے خوشخبری امیل سنت کا بڑا میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیغام آیا ہے. مدینہ مدینہ ہو گیا. سناؤ پیغام عطار کی آمد, خوشخبری کی آمد. سبحان اللہ. بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد 8 بجے سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. تمام نگران کابینہ ڈویژن علاقائی مشاورتوں کے نگران ذمہ دار اور دیگر ذمہ داران سے مدنی التجا کرتا ہوں, آپ خود نیت کریں کہ انشاءاللہ 12 کے 12 مدنی مذاکروں میں اول تاکہ شرکت کریں گے. اس تمام مدنی مذاکروں میں اجتماعی طور پر اپنے مساجد میں, اپنے علاقوں میں, اپنے ڈویژنوں میں ذمہ دار کو ترغیب دلا کر پاکستان میں, پاکستان کے باہر تمام ممالک میں جہاں جہاں ہمارے نگران ذمہ داران موجود ہیں, یہ سب کے سب اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شرکت کی ترکیب بنائیے. اور نگران اس کو مدنی مشوروں کے ذریعے ان کے جدول کو مرتب کریں تاکہ یہ خوب مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں دنیا بھر میں عام ہوں, اور مدنی چینل پر یہ دیکھنے والے تمام عاشقان رسول بھی, خود اسلامی بہنیں ضرور اس کی دعوت کو عام کریں تاکہ ماہ ربیع النور شریف میں ہونے والے مدنی مذاکروں کی برکتیں گھر گھر, علاقہ شہر, ملک, کریا, گاؤں, بستی, دیات, ہر گلی میں پہنچے گی. صلو علی الحبیب. 11 کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو غسل کیجئے. ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس, امامہ, سربند, ٹوپی, سر پر اوڑھنے کی سفید چادر, پردے میں پردہ کرنے کے لیے کتھئی یعنی براؤن چادر, مسواک, جیب کا رومال, چپل, تسبیح, عطر کی شیشی, ہاتھ کی گھڑی, قلم, قافلہ, پیڈ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نہیں لیجئے. اور اسلامی بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو اشیاء ممکن ہو وہ نہیں لیں. آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا, آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا, عالم نے رنگ بدلا, صبح شب میلاد. 12ویں شب اجتماع میلاد میں گزار کر باوقت صبح صادق اپنی ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے, درود و سلام کے ہار لیے اشک بار آنکھوں سے صبح 12 کا استقبال کیجئے. بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے عید ملتے رہیے. عید میلاد النبی تو عید کی عید ہے, بلیت ہے عید میلاد, عید میلاد النبی. آقا کی آمد مرحبا, دادا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, ملجا کی آمد مرحبا, ماوا کی آمد مرحبا. صلو علی الحبیب. ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے. یوم ولادت کون مناتے رہے؟ کون مناتے رہے؟ بولا نا, کون مناتے رہے؟ یوم ولادت کون مناتے رہے؟ ہر پیر کو مناتے رہے. ہر پیر کو آقا یوم ولادت مناتے رہے. جب آقا یوم ولادت منائے تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ہم تو منائیں گے
اور انشاءاللہ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا 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 کی مدنی مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا 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 کی مدنی مرحبا مرحبا صلو علی الحبیب. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے. آپ بھی یاد ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں 12 ربیع النور شریف کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائے جلوس میلاد میں شریک ہوں. جہاں تک ممکن ہو باوضو رہیے, لب پر درود و سلام اور نعتوں کے نغمے سجائے, نعتوں اور درود و سلام کے پھول برساتے نگاہیں جھکائے پروقار طریقے پر چلیے. اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجئے. ربیع الاول تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہو قربان کہ تیری باری تاریخ وہ جانے قمر آیا کہ تیری باری تاریخ وہ جانے قمر آیا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک